ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، لے کر حاضر ہیں پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام ایک مرتبہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ على محمد صلى الله علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ہم سب نے مل کر درود پاک پڑھا، اور درود پاک کے بے شمار فضائل ہیں، پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ کتنی بار درود پاک پڑھا؟ ایک مرتبہ۔ تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹائے گا۔ تو آئیے مل کر ہم ایک بار پھر سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ مگر اس سے پہلے آج کے سوال بھی شامل کرتے ہیں۔ آج کے سوال یہ ہے، بتائیے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن پر اللہ پاک اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب دینا ہے آپ نے بذریعہ کال۔ مدنی کے ناظرین پیارے بچوں، روزانہ آج کل ہم آپ کو ایک اچھی بات یاد کرنے کا کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے کیا بولتے ہیں، ایک اچھی بات یاد کرنی ہے۔ تو اب ٹیم اے اور ٹیم بی، آپ دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ سب نے اچھی اچھی باتیں سنانی ہیں۔ کوشش کریں کہ کوئی بھی بچہ اس بارے میں غیر حاضر نہ ہو، کوئی بھی اچھی بات بتا سکتے ہیں۔ تو چلیں اب شروع کریں ٹیم اے سے۔ ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ جی ہمیں والدین کا احترام کرنا چاہیے، ان کی باتیں ماننی چاہیے۔ جی ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بتائیں نا، جیسے انہوں نے کچھ یونیک بات بتائی ایسے۔ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ جی اگر کوئی اچھی چیز لائے تو ہمیں اس سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھیں تو اس سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے۔ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھنے چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ چلیں جی ہمیں ماں باپ کی محبت کرنی چاہیے۔ ہمیں ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، اپنے والدین سے محبت کرنی چاہیے۔ جی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیں تو پھر بہترین ہے۔ جی آگے چلیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، بھی اچھی بات ہے۔ جی جناب، اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب۔ ٹیم بی شروع کریں گے زین العابدین بھائی سے۔
हमें अपने माँ बाप के हाथ चूमने चाहिए। हमें अपने वालिदैन के हाथ चूमने चाहिए। जी आगे बढ़ें। हमें अपने प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। कहने अच्छा आपका नाम क्या है? मोहम्मद उज़ैर। उज़ैर भाई, जब भी कोई अच्छा काम करें, अच्छा काम क्या तो किस हाथ से करते हैं? सीधे। आपने उनसे माइक लिया तब भी आप सीधा हाथ इस्तेमाल करें। किसी को माइक दे रहे हैं, कोई चीज़ भी दे रहे हैं, कोई भी तोहफ़ा दे रहे हैं, तो फिर कौन सा हाथ इस्तेमाल करेंगे? सीधा। जी। हमें अपने माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए। वालिदैन का जैसे कोई काम कर रहे होते हैं, घर में कोई काम चल रहा है या अम्मी कोई काम कर रही हैं, तो उनके हाथ बटाना चाहिए, उनके साथ जो है क्या बोलते हैं काम में शरीक हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई जी। हमें गालियाँ नहीं देना चाहिए। गाली नहीं देनी चाहिए। जी आगे बढ़ेंगे। हमें अम्मी अब्बू से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अम्मी अब्बू से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। जी। कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करते रहना चाहिए। हमें पानी पीते वक्त की दुआ पढ़नी चाहिए। हमें पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह और पानी की पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यही पानी पीने की दुआ है, तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। हमारा इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, आइंदा ज़िंदगी जापाना बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, आइंदा ज़िंदगी जापाना दिल में तुझे रख लो मेरे प्यारे आका, दिल में तुझे रख लो है जलवाए जाना ना, दिल में तुझे रख लो। क्यों आँख मिलाई थी
گا میرے پیارے آقا اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پیمانہ اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پیمانہ دل میں تجھے رکھ لوں میرے پیارے آقا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا دل میں تجھے رکھ لوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بعد میں میٹھے میں دیں گی بعد حاضرین نصیب فرمائے اور مرتے وقت ہم سب کو اللہ پاک پیارا آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا نصیب فرمائے آمین. پیارے بچوں اگر اس مدیشہ کے ناظرین آئیے مل کے کچھ نعرے لگاتے ہیں پھر پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ کے گھر دو سرا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام پیارے بچوں اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین سیگمنٹ ہے آسان سوالات اور آسان سوالات کے سیگمنٹ میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ نے دینے ہوتے ہیں ان کے جوابات. آسان تو ہوتے ہیں ویسے سوالات مگر ان کو مزید آسان کرنے کے لیے کیا دیے جاتے ہیں آپ کو جس کو جواب نہ آ رہا ہو جس ٹیم کو وہ کیا بولیں گے آپشنز تو ان کو آپشنز دے دیے جائیں گے. چلیں سوال یہ ہے پہلا ٹیم اے سے بتائیے کہ اذان میں کس ذات کا نام بار بار ذکر ہوتا ہے. اذان میں کس ذات کا نام بار بار ذکر ہوا ہے. جی اللہ تعالیٰ کا. جی اللہ تعالیٰ کا. اللہ پاک کا. اللہ پاک کا. چلیں آگے دیں جناب اللہ پاک. آپ بھی بتا دیں. اللہ پاک. جی کل ایک بات سمجھائی تھی آپ کو یاد ہوگی کہ کیا بولنا چاہیے اللہ پاک بولنا چاہیے. اللہ پاک کا نام اللہ پاک کی ذات کا نام بار بار ذکر ہوا ہے. جواب ان کا درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال بتائیے وہ کون سی کتاب ہے جسے چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. جی بتائیں بھائی. قرآن پاک. قرآن پاک. جی قرآن پاک. آپ بھی بتا دیں. قرآن مجید. قرآن مجید. جی قرآن پاک. قرآن پاک کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. جواب درست ہے. اگلا سوال بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کس سفر کے دوران غار ثور میں ٹھہرے تھے. آپشنز ہوں. سفر ہجرت کے دوران سفر شام کے دوران سفر یمن کے دوران. جی سفر ہجرت. سفر ہجرت. آپ بھی بتائیں بھائی. سفر ہجرت کے دوران.
سفر ہجرت کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں ٹھہرے تھے؟ جواب ان کا درست ہے۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے سے، وہ ٹیم بی سے بتائیے حدیث پاک کے مطابق جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام کہاں لکھ دیا جاتا ہے؟ آپ بتائیں گے۔ جن زہر بھائی صحیح نام بتایا، سمجھ گئے؟ ان کو دیں ذرا، جہنم میں، چلیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مائک دیں ذرا، واپسی دیں ان کو جی۔ جن جہنم میں کس جگہ لکھا جاتا ہے؟ جہنم کی دیوار پر، جہنم کے دروازے پر، یا جو ہے کیا بولتے ہیں جہنم کی ایک منزل پر؟ کہاں لکھا جاتا جہنم کے دروازے پر۔ ہے؟ جہنم کے دروازے پر یہ کہہ رہے ہیں جی بھائی۔ دانیال وہ جی بھائی زین بھائی کیا کہتے ہیں؟ جہنم کے دروازے پر۔ آپ کیا کہتے ہیں حسن بھائی؟ جہنم کے دروازے پر۔ آگے دیں بھائی، ادھر دینے ذرا جہنم کے دروازے پر۔ جی۔ جہنم کے دروازے پر۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے حدیث پاک کے مطابق، جواب درست ہے۔ اگلا سوال بتائیے کس نبی علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تھے؟ بتائیں بھائی، عمر بھائی۔ حضرت زکریا۔ جی۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ مائک میں۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ میرے پاس آپشنز تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، آخری آپشن تھا حضرت زکریا علیہ السلام، جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ٹیم بی سے بتائیے اس عبادت کا نام بتائیں جسے مومن کی معراج کہا گیا ہے؟ روزہ، حج، نماز؟ جی نماز۔ جی۔ نماز۔ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال ہے ٹیم اے سے بتائیے وضو کا ذکر کس آسمانی کتاب میں ہے؟ آپشن دیے جائیں آپ کو، زبور میں، انجیل میں، قرآن پاک میں؟ جی قرآن پاک۔ قرآن پاک۔ آگے دیں جناب مائک۔ قرآن پاک۔ جی آپ بھی بتائیں بھائی۔ قرآن پاک۔ قرآن پاک میں وضو کا ذکر ہے، جواب ان کا درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ سوال ہوگا ٹیم بی سے بتائیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس زبان میں وحی نازل فرمائی؟ جی عربی زبان میں۔ عربی زبان میں۔ سب سے آخر میں۔ عربی زبان میں۔ جی۔ اب زین بھائی میرا آپ سے سوال ہے، عربی ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مائک دیں زین بھائی کو، دیں ذرا مائک واپسی۔ عربی۔ جی عربی زبان میں، جواب ان کا درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین، سیگمنٹ تھا کون سا؟ آسان سوالات کا سیگمنٹ تھا۔ آسان سوالات ہوئے، جوابات دیے ٹیم اے اور ٹیم بی نے، کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے وہ کیا ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ میرے پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین، وہ کون ہے وہ کیا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے سیگمنٹ میں کہ آپ کو دکھائی جائیں گی پہلے 4 یا 3 پکچرز، اس کے بعد ان 3 یا 4 پکچرز کے متعلق ہوگا سوال، آپ نے دینا ہوگا اس کا جواب، اور اسکرین یعنی پکچر ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ دکھائیے ٹیم اے کے لیے پکچرز۔ مرغی، بکری، بلی، دمبا۔ سوال یہ بتائیے ان میں سے کون سا جانور، سوال تو کرنے دیں، ان میں سے کون سا جانور پالنا سنت ہے؟ جی بتائیں۔ بکری پالنا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ اماد رضا۔ آپ سے بتائیں، تھوڑا تیز بتائیں۔ اماد رضا۔ اماد بھائی، اماد بھائی سیدھے ہاتھ سے کوئی بھی کام کرنا ہو کون سا ہاتھ سے کرتے ہیں؟
ہر نیک و جائز کام کی ابتدا بھی سیدھے ہاتھ سے کرنی چاہیے. چلیں واپسین کو میں ایک دم سیدھا ہاتھ سے. جی آپ بتائیں. آپ بکری. بکری. جی آپ بتائیں. آپ بکری. آپ کیا کہتے ہیں بھائی؟ بکری پالنا. عمر بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بکری پالنا. کہہ رہے ہیں بکری پالنا سنت ہے. کوئی اور کچھ اور جواب دینا چاہیں گے؟ دمبا پالنا سنت ہے کوئی کہتا ہے بھائی؟ کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا بلی پالنا سنت ہے. سب یہی کہہ رہے ہیں بکری پالنا سنت ہے. دکھائیے پکچر. پکچر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. بکری پالنا سنت ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے مگر اس سے پہلے دکھائی جائیں گے ٹیم بی کو پکچرز. آسمان، چاند، بادل، ستارے. جی سوال ہوگا ٹیم بی سے. ٹیم بی آپ سے سوال یہ ان میں سے کس چیز کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت موجود ہے؟ یہ بتائیں. سورۃ القمر. سورہ قمر. کس چیز کون سے مطلب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ کون سی چیز کے بارے میں؟ آسمان کے بارے میں، ستارے کے بارے میں. جی چاند میں. چاند کے بارے میں. جی بھائی کیا کہتے ہیں؟ سورۃ القمر چاند. آپ ہی بتائیں. چاند کے بارے میں. جی دکھائیے پکچر. چاند کے بارے میں پوری ایک قرآن پاک کی صورت موجود ہے جس صورت کا نام ہے سورہ قمر. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین سورہ قمر کون سے بارے میں موجود ہے؟ 27ویں بارے میں موجود ہے. اور قمر کے اردو میں میننگ ہے چاند. جواب ان کا درست ہے. ٹیم اے کے لیے پکچرز دکھائی جائیں آپ. جی انجیر، انار، انگور، کھجور. جی قرآن پاک میں کس پھل کا ذکر زیتون کے ساتھ آیا ہے؟ جواب دیں گے؟ عمر بھائی جواب دیں بھائی. انجیل. یہ کہہ رہے ہیں انجیر. پہلے تو یہ بتائیں کہ میں نے سوال کیا کہ قرآن پاک میں کس پھل کا ذکر؟ انجیر پھل ہے؟ نہیں ہے پھل. پھل ہے. چلیں بھائی اب یہ کہ قرآن پاک میں کس پھل کا ذکر زیتون کے ساتھ آیا ہے؟ اب بتائیں بھائی. انجیل. تو سوچ لیں انجیر پھل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ پھل ہے. پھل ہے. بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آگے دیں. انجیر. انجیر پھل ہے؟ پھل ہے. بتائیں بھائی آگے دیں. انجیل. یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں انجیر. پکچر دکھائیے جناب. انجیر کا ذکر قرآن پاک میں زیتون کے ساتھ آیا گیا ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. ٹیم بی کے لیے پکچر دکھائیں. جی بلیک، وائٹ، گرین، براؤن. سوال یہ عام طور پر احرام کس کلر کا ہوتا ہے؟ سب مل کے جواب دیتے ہیں. سفید. جی سفید رنگ کا ہوتا ہے. وائٹ رنگ کا ہوتا ہے. جی دکھائیے پکچر. وائٹ. اور ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہے جواب لیں گے ہم حسنین بھائی سے. حسنین بھائی خیریت سے آپ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی دکھائیے بھائی پکچر. مدنی قاعدہ، مدنی نصاب، اذان نماز. پہلے بتائیں حسنین بھائی آپ کی مصروفیات کیا؟ مطلب نعت خواں ہونے کے علاوہ مدرسہ میں پڑھتے ہیں آپ؟ جامعہ میں پڑھتے ہیں؟ جی مدرسہ حفظ کر رہے ہیں؟ ہو گیا ابھی جامعہ میں لگا. چلیں مدرسۃ المدینہ پڑھ چکے، حفظ کر چکے، اب انشاءاللہ ہی جامعۃ المدینہ کی طرف بڑھ جائیں گے. چلیں بتائیے کہ مدرسۃ المدینہ میں آپ نے پڑھا، دوسرا آپ کا وقت ایک مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک پڑھانے سے پہلے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدنی قاعدہ. کہہ رہے ہیں مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں. بھائی دکھائیے پکچر. مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچے اور قسمتی شیخ ناظرین سیگمنٹ تھا جس سیگمنٹ کا نام تھا وہ کون ہے وہ کیا ہے، اور جوابات ہوئے ٹیم اے اور ٹیم بی میں سے کسی نے کوئی غلطی نہیں کی. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد رمضان اطاری ہے. میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ لوگوں کو پانی پینے کی سنتے اور آداب سناؤں گا. پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پینا چاہیے. پانی بیٹھ کر پینا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے.
जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन। पानी पीने की कुछ सुन्नतें और आदाब इन्होंने बताए, किस किस को याद है? माशा अल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि याद हूँ। और प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, पानी पीने से पहले क्या करना है, पानी पीने के बाद क्या करना है, पानी पीने के दौरान क्या करना है, ये सब इसकी सुन्नतें और आदाब हैं जिसको हमें याद रखना चाहिए। हर वक्त जब भी पानी पिएं तो इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए। क्यों? पानी उजाले में देखकर पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? इसकी वजह यह है कि कुछ कचरा वगैरह ना हो, तो यह आदाब में भी आ गया, अच्छी बात भी है। पानी बैठकर पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुन्नत मुबारका भी है। फिर जो है क्या बोलते हैं, पानी 3 सांस में पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सुन्नत मुबारका है। पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हर चीज़ में हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है क्या बोलते हैं, उन चीज़ के सुन्नतें और आदाब जितनी हम अदा कर सकें वो अदा करें। सुन्नतें भी अदा करनी चाहिए, आदाब भी अदा करने चाहिए। और जो है क्या बोलते हैं, जैसे खाना खाने की सुन्नतें और आदाब हैं, उसको भी अपनी जो है क्या बोलते हैं डेली रूटीन में अपनाना चाहिए, उनको इख्तियार करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली कॉल की जानिब। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी, शहर चिन्योट से। रमज़ान भाई, हज का क्या हसीन मौसम है कि आए दिन हज के लिए आशिकाने रसूल मक्के की जानिब रवा दवा हैं। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको और हमें हज बैतुल्लाह की बार बार सायत अता फरमाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाकई बात है कि जिसको देखा जाए कि हज की तैयारियों में है। बात बड़ी प्यारी कही। आइए ये शेर सुन लेते हैं पहले हसनैन भाई से। सुनाएंगे शेर? सुना दें। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, सुना सकेंगे जी? कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वो ये मदीने को जा रहे। इस आस पे जीता हूँ कि आकर कोई कह दे मेरे कानों में, चल तुझको मदीने में, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। और मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और हम मदीना मदीना इतना क्यों करते हैं, इसका भी बड़ा प्यारा जवाब दिया गया कि मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। इंशाअल्लाह हम सब भी एक दिन हज करेंगे। लोग हमें कहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हज करने जा रहे हैं, मदीने जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, बस यही दुआ करते रहने चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मदीने की बाअदब बाज़ौक़ बाशौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए। एक मैं हूँ हाज़िरी की आस सीने में लिए, और कोई जा रहा है तेरे दर को बार बार। इंशाअल्लाह हम सब भी एक दिन जाएंगे। एक दिन हमें इस खुशी से नींद ना आए कि जो है क्या बोलते हैं अगले दिन हमने फिर जो है क्या बोलते हैं हमने जाना है। और जो है क्या बोलते हैं हसनैन भाई कलाम सुना दें, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का। या मुस्तफ़ा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का, या
مصطفیٰ عطا ہو اب ذہن حاضری کا کر لو نظارہ آقا میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو آقا رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب ذہن حاضری کا کر لو نظارہ آقا میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ اے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینہ میں انشاءاللہ ہم ایک دن مدینے جائیں گے دعا کرتے رہیں گے اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو بھی بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرمائے ماشاءاللہ ایک کال آئی حج کے متعلق اور اتنے آنسو بہہ گئے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان آنسوؤں کو بہتا رکھے مدینے کی یاد میں رونے والے آنسو بھی بہت ہی پیارے ہیں کہ آقا کی محبت میں آقا کے شہر کی محبت میں آنسو بہتے ہیں چلیں انشاءاللہ ایک روز جائیں گے ہم آئیے بڑھتے ہیں مدیشہ کی ناظرین نیکسٹ کال کی جانب سمجھتے میں رابط پنڈی سے بات کر رہا ہوں میں آتا کو کھانا کھانے سے پہلے کی اور بعد کی دعا سناؤں گا بسم اللہ والا برکت اللہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اقامنا وشقانا وجعلنا من المسلمین جزاک اللہ خیرات دعوت اسلامی زندہ باد کس مسجد ہمارا مسجد ٹنل ماشاءاللہ نیکسٹ کال میرا نام محمد فرحان اطاری ہے میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں میرے پیارے پیارے رمضان بھائی آج میں آپ کو ہمارا اسلام سناؤں گا ہمارا اسلام ہمارا اسلام الحمد ہمارا اسلام جزاک اللہ خیرا ماشاءاللہ یہ حسان بھائی کی فرمائش پہ انہوں نے کلام مطلب یہ ہمارے اسلام کا ٹائٹل کلام سنایا حسان بھائی نے فرمائش کی تھی تو یہ انہوں نے ٹائٹل کلام سنایا جی نیکسٹ کال مجھے اپنی شانی دنیا کے لوگوں کی شراب کی
Aman Narelanga, Dawat Islami, Zindabad. जिंदाबाद माशाअल्लाह दावत इस्लामी जिंदाबाद। जी नेक्स्ट कॉल। फातिमा तरिया मिंची नंबर से मैं आज नाज़र गाऊंगी। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, चार यारा में नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, जन्नती जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती जन्नती, दावत इस्लामी जिंदाबाद। यकीनन हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सायरा है, मैं कलमा सुनाने जाता हूँ। तेरा कलमा तैयमाना पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह इन्होंने पहला कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी लास्ट कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम तकरीम है, आज के सवाल का जवाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आपने आज के सवाल का जवाब दिया। प्यारे बच्चों और किस्मत दीजिए कि नाज़रीन जिन्होंने आज के सवाल का जवाब दिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी में रखे। आइए प्यारे बच्चों और किस्मत दीजिए कि नाज़रीन प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। प्यारे बच्चों और किस्मत दीजिए कि नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम हमारे इस्लाम को इख्तिताम तक पहुँचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया